العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ويكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من الغائب نحو ضربته زيدا. عطف البيان تابع غير صفة يوضح مطبوعه مثل أقسم بالله أبو حفص عمر، وفصله من البدل لفظا في مثل أنا ابن التارك البكري بشر. اور وہ دونوں اسم ظاہر ہوتے ہیں اور دونوں ضمیریں ہوتے ہیں اور دونوں مختلف ہوتے ہیں. وہ دونوں کون؟ بدل اور مبدل منہ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ بدل مبدل منہ ویکونان ظاہرین، کبھی دونوں اسم ظاہر ہوتے ہیں، وہ مضمرین اور دونوں ضمیر ہوتے ہیں، وہ مختلفین اور دونوں مختلف ہوتے ہیں. ولا يبدل ظاہر من مضمر بدل الکل، اور اسم ظاہر بدل کل نہیں لایا جاتا ضمیر سے، الا من الغائب، مگر ضمیر غائب سے، جیسے ضربتہ زیدن. طلبہ عزیز، یہاں سے صاحب کتاب ایک اور قاعدے اور ضابطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بدل اور مبدل منہ یہ اسم ظاہر بھی آ سکتے ہیں اور ضمیر کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کبھی مبدل منہ اور بدل دونوں اسم ظاہر ہوں گے، جیسے جاءنی راشد اخوک. اس مثال میں دیکھیے مبدل منہ راشد یہ اسم ظاہر ہے اور بدل اخوک یہ بھی اسم ظاہر ہے، تو دونوں اسم ظاہر ہے. اور کبھی دونوں ضمیر کی شکل میں آ سکتے ہیں، بدل اور مبدل منہ دونوں ضمیر کی شکل میں، جیسے زید ضربتہ ایاہ. اس مثال میں ہو ضمیر مبدل منہ اور بدل ایاہ دونوں ضمیریں ہیں. اور کبھی مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایک اسم ظاہر ہو اور دوسرا ضمیر ہو. یعنی مبدل منہ اگر اسم ظاہر ہے تو بدل ضمیر، اور بدل اگر اس میں ضمیر ہے تو مبدل منہ اسم ظاہر، اور مبدل منہ اگر ضمیر ہے تو بدل اسم ظاہر. تو مختلف ہو سکتے، جیسے ضربت زیدن ایاہ. اس مثال میں زیدن اسم ظاہر مبدل منہ ہے اور بدل ایاہ ضمیر ہے. اسی طریقے سے زید ضربتہ اخاک، اس مثال میں مبدل منہ ضمیر ہے اور بدل اخاک اسم ظاہر ہے. آگے مصنف علیہ الرحمہ نے ایک اور اسی سے متعلق ایک ضابطہ بیان کیا ہے ولا یبدل سے، کہ اسم ظاہر سوائے ضمیر غائب کے کسی اور ضمیر سے بدل الکل نہیں لایا جاتا. اسم ظاہر کسی ضمیر سے بدل کل نہیں لایا جا سکتا سوائے ضمیر غائب کے. تو ضمیر غائب کے علاوہ کسی اور ضمیر سے بدل کل نہیں لا سکتے اسم ظاہر کو. جیسے ضربتہ زیدن، اس مثال میں مبدل منہ ضمیر غائب ہیں اور بدل اسم ظاہر ہے جو بدل الکل واقع ہے، اور یہ صحیح ہے، درست ہے کہ بدل کل میں بدل اور مبدل منہ دونوں ایک ہی ہوتا ہے. یعنی بدل مبدل منہ کا عین ہوتا ہے، دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے. تو اسم ظاہر کو اسم ظاہر بدل کل ضمیر غائب سے تو آ سکتا ہے، اس کے علاوہ ضمیر سے نہیں آ سکتا. اور کیوں؟ اس لیے کہ اسم ظاہر بھی یہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسم ظاہر کے لیے
صیغہ لے کر آتے ہیں تو واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا، اس لیے کہ اس میں ظاہر یا غائب کے حکم ہوتا ہے، اس لیے اس کا ضمیر غائب سے بدل کل واقع ہونا درست ہے۔ اس کے برخلاف ضمیر متکلم و مخاطب کے کہ اس سے اسم ظاہر کو بدل کل قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بدل جو ہے یہ مقصود بالنسبت ہوتا ہے، جیسا کہ ما قبل میں گزر چکا ہے۔ تو اگر ہم اسم ظاہر ضمیر مخاطب اور متکلم کی ضمیر سے اسم ظاہر کو بدل لائیں گے تو اس صورت میں مقصود بالنسبت کا غیر مخصوص سے کمتر ہونا لازم آئے گا، کیونکہ ضمیر متکلم اور ضمیر مخاطب اسم ظاہر کے بنسبت معنی میں دلالت کرنے میں زیادہ قوی، زیادہ واضح اور زیادہ خاص ہیں، لہذا ضمیر غائب سے تو آپ بدل کل بنا سکتے ہیں اسم ظاہر کو، لیکن ضمیر متکلم اور مخاطب سے بدل کل نہیں بنا سکتے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ نے عطف بیان کو ذکر کیا۔ عطف بیان ایسا تابع ہے تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ، عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت تو نہ ہو مگر اپنے مطبوع کو واضح کرتا ہو، مثل اقسم باللہ ابو حفص عمر، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، ابو حفص یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی۔ وفصله من البدل لفظا في مثل انا ابن الطارق البکری بشر، اور بدل سے اس کا جدا ہونا لفظی اعتبار سے انا ابن الطارق البکری بشر جیسی مثال میں ہے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عطف بیان کو ذکر کر رہے ہیں۔ عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوع، اس عبارت میں صاحب کتاب نے عطف بیان کی تعریف بیان کی ہے کہ عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کی وضاحت کر دے، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، اس میں ابو حفص مطبوع ہے اور عمر اس کا تابع ہے، یعنی عطف بیان ہے، کیونکہ ابو حفص یہ کنیت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، یہ غیر واضح تھا، عمر نے آ کے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ مشہور صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اقسم باللہ ابو حفص عمر، یہ ایک شعر کا ٹکڑا ہے، شعر کا محل ورود اس طرح ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا امیر المؤمنین، میرا مکان اور میرا گھر بہت دور ہے اور جو اٹھنی میرے پاس ہے وہ بہت کمزور ہے، اس کے پیٹھ میں زخم بھی ہے جس کی وجہ سے میں اس پر سوار نہیں ہو سکتا، اس کے پاؤں میں بھی سوراخ ہے کہ وہ آسانی سے نہیں چل سکتی، لہذا آپ مجھے کوئی اچھی سی اونٹنی عنایت فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ظاہر حالت کو دیکھا، چونکہ آپ عالم الغیب تو نہیں تھے، تو اس کی ظاہری حالت سے ایسا نہیں لگا، بلکہ ایسا لگا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھنی دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ اعرابی تو چل دیا اور اپنی اٹھنی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور یہ شعر پڑھتے جا رہا تھا، اقسم باللہ ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر اغفر له اللهم ان كان فجر۔ ابو حفص یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ نہ تو اس کی اونٹنی کو کسی سوراخ نے چھوا، نہ پیٹھ کے کسی زخم نے، اے اللہ تو ان کی مغفرت کر دے اگر انہوں نے جھوٹی قسم کھائی۔
اللہ کی شان اور قدرت دیکھیے کہ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو درد بھرے اشعار اس کو یہ پڑھتے ہوئے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور اس کی حالت دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کے اشعار سنے تو کہا اللہم صدق صدق، یا اللہ تو اس کو سچا کر دے، سچا کر دے۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اپنی اونٹنی سے سامان اتار کر دکھاؤ۔ اس نے سامان اتارا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا واقعی وہ بیمار ہے اور اس کے پیٹھ میں زخم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ اس کو دے دیا اور زاد راہ توشہ وغیرہ اور کچھ کپڑے وغیرہ اس کو دے کر رخصت فرما دیا۔ بہرحال یہ اس شعر کے ٹکڑے کا محل ورود ہے۔ پورا شعر اس طرح ہے: اقسم باللہ ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر اغفر له اللہم ان کان فجر۔ ابو حفص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی کہ نہ تو اس کی اونٹنی کو کسی سوراخ نے چھوا اور نہ پیٹ کے کسی زخم نے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما اگر انہوں نے جھوٹی قسم کھائی۔ آگے ہم عطف بیان کے فوائد قیود کو ذکر کرتے ہیں۔ عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ۔ اس عبارت میں عطف البیان یہ معرف ہے، یعنی اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور تابع سے لے کر اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ تعریف میں تابع یہ جنس کے درجے میں جو تمام توابع کو شامل ہے، اور غیر صفت فصل اول ہے، اس کے ذریعے سے صفت خارج ہو گئی، صفت نکل گئی جو صفت نہ ہو، اور یوضح مطبوعہ یہ فصل ثانی ہے، اس کے ذریعے سے باقی توابع بھی خارج ہو گئے۔ وفصلہ من البدل لفظا، اس عبارت میں صاحب کافیہ نے ان علماء نحو پر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ توابع کل 4 ہیں۔ وہ اس طرح کہ عطف بیان کوئی مستقل قسم نہیں ہے بلکہ یہ بدلی میں شامل ہے۔ صاحب کافیہ نے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، عطف بیان اور بدل دونوں ایک چیز نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ لفظی اور معنوی دونوں طرح سے فرق پایا جاتا ہے۔ معنوی فرق چونکہ مشہور اور واضح تھا کہ بدل اور مبدل منہ میں مقصود بالنسبت بدل ہوا کرتا ہے اور مبدل منہ تو بطور تمہید کے لایا جاتا ہے، اور عطف بیان میں مقصود بالنسبت اس کا مطبوع ہوتا ہے، تابع صرف وضاحت کے لیے ہوتا ہے۔ تو معنوی فرق تو واضح اور ظاہر تھا، اس لیے مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ البتہ دونوں میں لفظی فرق جو ہے تھوڑا مخفی ہے جو اس شعر سے واضح ہوتا ہے۔ انم الطارق البکری بشرن، ان جیسی مثالوں سے، اور ان جیسی مثال سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں عطف بیان معرف باللام نہ ہو اور مطبوع معرف باللام ہو، اور مطبوع کی طرف صفت کے صیغے معرف باللام کی اضافت ہو رہی ہو، جیسے الضارب الرجل زید، زیدن یہ عطف بیان ہے، معرف باللام نہیں ہے، اس کا مطبوع الرجل ہے، معرف باللام ہے، اور اس کی طرف الضارب صفت معرف باللام کی اضافت ہو رہی ہے۔ تو ہر ایسی جگہ میں جہاں پر عطف بیان معرف باللام نہ ہو، مطبوع معرف باللام ہو، اور اس کی طرف صفت معرف باللام کی اضافت ہو رہی ہو، تو وہاں پر بدل اور عطف بیان کے درمیان لفظی فرق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ان جیسی مثالوں میں عطف بیان اور بدل کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ابھی اس مثال میں لیجئے انم الطارق البکری بشرین، کہ بشر کو اگر البکری کے لیے عطف بنانے تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، لیکن اگر اسی
بشر کو البکری سے بدل بنائیں تو اس میں خرابی لازم آئے گی، اور وہ خرابی یہ ہوگی کہ اصل میں بدل جو ہے تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، تو گویا کہ بشر کے شروع میں الطارق کو لگانا صحیح ہو گیا، تو پھر عبارت اس طرح بنے گی انا ابن الطارق البکری الطارق بشرین، اور یہ ترکیب صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، تو عامل کو ہم مقرر لائیں گے طارق البکری کہا تو الطارق بشرین کہنا پڑے گا، تو الطارق بشرین یہ بعین ہی الضارب زیدین کی طرح ہو گیا، اور ما قبل میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ الضارب زیدین والی ترکیب جائز نہیں ہے، اور کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ الضاربو میں اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں ہوئی، بلکہ الضاربو سے جو تنوین گری ہے وہ دخول الف لام کی وجہ سے گری ہے، اور یہاں الطارق بشرین میں بھی یہی ہو رہا ہے، اس لیے اس کا بدل بنانا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو عطف بیان بنائیں گے، اور عطف بیان تکرار عامل کا تقاضا نہیں کرتا، اس لیے عبارت صرف اسی طرح ہوگی انا ابن الطارق البکری بشرین، اور یہ صحیح ہے۔ یہ الضارب الرجلی الطارق البکری الضارب الرجلی کی طرح ہو گیا۔ تو اس شعر کے اندر اصل میں یہ مراد اسدی کا ایک شعر ہے جس نے قبیلے بنو بکر کے ایک شخص کو جنگ میں قتل کیا جس کا نام بشر تھا، اور قبیلے بنو بکر جو ہے یہ بہادری میں بہت مشہور قبیلہ تھا، تو مراد جس نے اس قبیلے کے آدمی کو قتل کیا تو فخریہ طور پر کہتا ہے انا ابن الطارق البکری بشرین علیہ طیر ترقبہ وقوعا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو قبیلے بنو بکر کے بشر نامی بہادر شخص کو میدان کارزار میں قتل کر کے چھوڑ دینے والا ہے، اس حال میں کہ گوشت خور پرندے اس پر گرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی روح بدن سے نکلے تو اس کو کھائے۔ تو بہرحال اس جیسی مثالوں میں بدل اور عطف بیان کے درمیان لفظی طور پر فرق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بتاریخ 29 جمادی الاولیٰ سن 1442 ہجری مطابق 14 جنوری 2021 عیسوی بروز جمعرات بفضلہ تعالی ہمارا کافیہ کا نصاب مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے اس پڑھنے پڑھانے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائیں، اور ہمیں علم میں رسوخ اور پختگی نصیب فرمائیں، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیں، علم نافع عطا فرمائیں، اور صاحب کتاب علامہ ابن حاجب محشی اور شرح کرام کی اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائیں، اور ان کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.